بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا اپنے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی تین چیزیں ایسے ہیں جس کے نامہ اعمال میں، یعنی اس میت کے لیے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے وہ جانتے ہو کون سے ایسے عمل ہیں جس کے انسان مرنے سے پہلے جب کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر 1 صدقہ جاریہ، کہ جس بندے خدا نے، جو اللہ کے بندے نے مرنے سے پہلے صدقہ کثرت کے ساتھ اللہ کی خالص رضا کے لیے کیا ہو، وہ جتنی بھی قیمت ہو اپنی حیثیت کے مطابق، تو جب بندہ دنیا میں رہ کر صدقہ جو ہے زیادہ دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دیے ہوئے صدقے کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے۔ اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے بہت ساری ٹینشنوں کو، تکالیف کو، بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صدقے کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں۔ پرانے دور میں جو ہے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب اس وقت کوئی تکلیف آتی یا گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو اس وقت کے مسلمان سب سے پہلے راہ خدا میں صدقہ دیا کرتے، اس کے بعد کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جا کر اپنے مریض کا علاج کرواتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم ڈاکٹروں پاس جا کر ہزاروں سے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں سے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم دین یا امام صاحب اگر کہتے ہیں کہ بھائی 10 روپیہ جو ہے اللہ کے نام میں جو صدقہ کر دو، اس پر جو بلا آئی ہے، بیماری انشاءاللہ ٹل جائے گی، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 10 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، یعنی پہلی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ کثرت سے کرے، یہ ہو گیا۔ تو اب جو ہے علم، جو جن ماں باپ نے اپنے والد، اپنے بچوں کو جو ہے علم دین حاصل کروایا یا پھر خود حاصل کیا اور جب تک زندہ رہا اللہ کی رضا کی خاطر جو علم اس نے حاصل کیا اس نے دوروں تک پہنچایا، اپنے شاگردوں کو سکھایا، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، جو کچھ بھی وہ حدیث اس نے سیکھا اس نے دوسروں تک پہنچایا۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے میرے بھائیوں کہ میں علم جانتا ہوں، میں نے اپنے شاگردوں کو علم سکھایا، چاہے وہ درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، کوئی علمی کتاب سے میں نے جب ان کو سکھایا تو ظاہر سی بات ہے ان طلباء میں جو ہے اس پر عمل کریں گے، وہ بھی علم کو حاصل کریں گے، وہ بھی اپنے طلباء کو سکھائیں گے۔ تو ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جب ہم علم دوسروں کو پہنچائیں گے تو ہمارا جب انتقال ہو جاتا ہے تو کیونکہ میں نے تو علم حاصل جو دوسروں کو سکھا دیا تو وہ عمل کر رہے ہیں، تو میرے مرنے کے بعد مجھے تو ثواب دیا بھی جائے گا، لیکن میرے سکھانے کی وجہ سے جو طلباء کرام نے علم کو حاصل کیا ہے وہ بھی عمل کرتے رہیں گے، ان کو بھی ثواب پہنچایا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب دیتے ہوئے بھی جس استاد نے علم کو سکھایا ہے مرنے کے بعد اسے بھی قبر میں جو ہے اس کے نامہ اعمال جو ہے لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدقہ جاریہ کثرت سے کرے اور دوسری علم کو حاصل کرے۔ میں نے بارہا اس سے پہلے بھی جو ہے ویڈیو علم کے مطابق میں نے بنائی تھی علم پر، کہ علم جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، عورت مرد پر جو ہے فرض ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے بعد جب ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اور تیسری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے، تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیک اولاد۔ تین چیزیں فرمائی جس کے مرنے کے بعد نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم کا حاصل کرنا، اور نمبر 3 پہ ہے اولاد صالح، یعنی نیک اولاد کا ہونا۔ یہ میں موٹی زبان میں عرض کرتا چلوں کہ علم نیک اولاد سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کو علم دین حاصل کرانے کے لیے مدارس میں بھیجتے ہیں، انہیں نیک راستہ دکھاتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، نماز کا پابند بناتے ہیں، مبلغ اسلام بناتے ہیں، عاشق رسول بناتے ہیں، اس اپنی اولاد کے دل میں عشق، محبت، خوف خدا کو پیدا کرتے ہیں، اور اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، تو ایسی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کا جو ہے باعث بنتی ہے۔ ایسی اولاد اپنے ماں باپ کے انتقال کرنے کے بعد جو ہے ذریعہ بنتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اپنے ان ماں باپ نے اپنے بچوں کے علم سکھایا، راہ خدا میں چلنا سکھایا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا سکھایا۔ جب ایسے والدین جب انتقال کر جاتے ہیں تو اس اولاد جنہوں نے اپنی اولاد کو علم سکھایا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہ کر وہ نیک عمل کرے گی اور دین کو سکھائے گی اور اچھے اچھے اعمال کریں گی۔ وہ کرتا تو رہے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ثواب بھی دیتا رہے گا، لیکن ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد بھی وہ اولاد جب نیک کام کرتی ہے، نیک اولاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عمل کو ثواب اسے بھی دیتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کے ماں باپ کو بھی جو ہے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے ناظرین کرام کہ یہ بات کو ہمیں غور سے یاد رکھنا ہے۔ صدقہ جاریہ کثرت سے کرنا ہے، علم کو کثرت سے حاصل کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو علم دین اور عالم اور حافظ بنانا ہے انشاءاللہ۔